اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بیں سے وہ رند بادہ خار اچھا۔ جی ہاں، تو آج بات ہوگی کیش ورتھ کے بارے میں اور راجہ صاحب کے پینتروں کے بارے میں کہ جی مختلف پینترے جو بدل کر باتیں کی جاتی ہیں وہ ذرا میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا، اور میرے دل میں کافی عرصے سے جو بات تھی کہ میں اس بات کا جواب دوں، اس سوال کا جواب میں دوں، لیکن بس بعض وجوہات کی بنا پہ میں وہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ آج میں وہ جسارت کر رہا ہوں کہ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جی تو بات کر رہا تھا کیش ورتھ کے بارے میں۔ کیش ورتھ، ویسے تو ہمیں کیش ورتھ کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وجہ کیا ہے کیش ورتھ کے بارے میں بات کرنے کی؟ بینگ ایڈوائزری کور کمیٹی ممبر، میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ کیش ورتھ کو ڈسکس کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کیش ورتھ بنانے والوں نے جس نے بھی بنائی ہے، اگر ان کا تعلق بی فار یو کے ساتھ نہ ہوتا تو آج ایڈوائزری کور کمیٹی کو کیش ورتھ کے بارے میں بات کرنے کی کوئی جرت نہ ہوتی اور نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہوتا۔ آج ہم بات کیوں کرتے ہیں کیش ورتھ کی؟ کیش ورتھ کی بات کرنے کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارا بھی بی فار یو کے ساتھ تعلق ہے اور کیش ورتھ بنانے والوں کا بھی بی فار یو کے ساتھ تعلق ہے۔ جی تو میں آپ کو بتاتا ہوں لمحہ بلمحہ جو کیش ورتھ بنی، اس کے بعد کیا کیا بیانات جاری کیے گئے اور کیا پینترے بدلے گئے اور کیا کیا موقف اختیار کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ جب یہ کیش ورتھ بنی، کیش ورتھ بننے سے کچھ ٹائم پہلے ہی یہ تاثر دیا گیا کہ جی ہم نے دبئی میں ایک ایسی کمپنی بنا لی ہے جو کہ پروموٹ کرے گی دوسری کمپنیوں کو۔ اس کے بعد جلد ہی کیش ورتھ سامنے آتی ہے اور کیش ورتھ کے بارے میں یہ گروپوں میں پتہ چلتا ہے جی کہ راجہ صاحب نے بہت زبردست کمپنی بنا دی ہے۔ یہ بتانے والا کون ہوتا ہے، پروموٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ ہوتے ہیں جو انہوں نے خود سے آگے پلانٹ کیے ہوتے ہیں، گروپوں میں چھوڑے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بیان جاری کرنے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ڈکٹیشن دی ہوتی ہے۔ اچھا، تو وہ ان لوگوں نے جناب آ کے گروپوں میں یہ واویلا شروع کر دیا جی کہ راجہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت زبردست ایک کمپنی بنائی ہے جی، وہ جی بس جی ابھی تو یہ تو بی فار یو کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کرے گی، اور کہنے والوں نے پھر یہاں تک کہا جی کہ جب ہم کیش ورتھ کو لاگ ان کرتے ہیں تو اس میں سارا ڈیٹا بی فار یو کا آتا ہے، اس کے اسکرین شاٹ بھی باقاعدہ بھیجے گئے۔ اچھا، اس کے بعد جب لوگوں نے کیش ورتھ کو جوائن کرنا شروع کیا تو بی فار یو فیملی کے کچھ ایسے دماغ رکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے پوچھا جی کہ کیش ورتھ کا سی ای او کون ہے، کیش ورتھ بنانے والے کا نام کیا ہے، اس کے اونر کا نام کیا ہے، اس کے سی ای او کا نام کیا ہے، ہمیں بتایا جائے۔ تو اس کے بعد جناب جلدی ایک بیان جاری ہوتا ہے جی کہ یہ تو راجہ صاحب کی کمپنی ہی نہیں ہے۔ جناب آپ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ تو راجہ صاحب کی کمپنی ہی نہیں ہے۔ یہ سوال، اس کا جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ راجہ صاحب کی کمپنی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ سی ای او خود راجہ صاحب ہیں اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ کل اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کیش ورتھ کے ساتھ تو راجہ صاحب کہیں گے جی میری تو یہ کمپنی ہی نہیں تھی اور ہم نے تو پہلے بتایا تھا، ہم تو پروموٹر ہیں اس کے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ یہ سارے پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا جو کیش ورتھ کو جوائن کر رہے ہیں یا جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جناب پھر یہ کہا جی اسی دوران کہ بی فار یو کے متاثرین کے ساتھ کیش ورتھ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں، اور جن لوگوں کے سامنے بات ہوئی انہوں نے بتایا جی کہ ہمارے سامنے خود راجہ صاحب نے کہا کہ بی فار یو کے متاثرین کے ساتھ کیش ورتھ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس کے بعد جب ایڈوائزری کور کمیٹی کا یہ موقف سامنے آیا، یہ بات کرنی شروع کی ایڈوائزری کور کمیٹی نے کہ ہمارا کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم کسی ایسی کمپنی کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم کسی ایسی کمپنی کو سپورٹ نہیں کریں گے جو B4U کے متاثرین کو اکوموڈیٹ نہیں کرے گی یا اکوموڈیٹ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہوگی۔ تو اس کے بعد جناب ابھی یہ پروگرام شروع ہو گیا جی کہ ہم جی کسی وقت بھی B4U کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کرنے کا اناؤنس کر سکتے ہیں۔ اب یہ کام شروع ہو گئے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں ہمارا کیش ورتھ کے ساتھ اختلاف بالکل بھی نہ ہوتا، اگر کیش ورتھ بنانے والوں نے شروع دن سے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم نے B4U کے ممبران کو اکوموڈیٹ تو کرنا ہے، لیکن اس کو ہم نے سیکرٹ رکھنا ہے، اس کو ہم نے اوپن نہیں کرنا، اس کو ہم نے ہائی لائٹ نہیں کرنا، اداروں کے سامنے ہم نے ہائی لائٹ نہیں ہونا ہے۔ اگر یہ ان کا پروگرام تھا، موقف ان کا یہ تھا، اندر سے یہ کہانی تھی، تو اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ جی ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ کیش ورتھ کو بنانے والوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم کسی بھی وقت اناؤنس کر سکتے ہیں کہ کیش ورتھ کے پلیٹ فارم سے ہی B4U کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں یہ بات۔ تو جناب دوسری طرف اب یہ ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ کہ ایک سائیڈ پہ آپ کا یہ پروگرام ہے کہ ہم B4U کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کرنے کا کسی وقت بھی اناؤنس کر سکتے ہیں کہ کیش ورتھ کے پلیٹ فارم سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ دوسری طرف جن دنوں کیش ورتھ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کا گروپوں میں بتایا جاتا ہے کہ جی کیش ورتھ بنا دی گئی ہے، اس کو سٹارٹ کر دیے گئے، انہی دنوں اس سے چند دن پہلے ایڈوائزری کور کمیٹی کا کیا عمل میں آیا؟ تو ایڈوائزری کور کمیٹی کا کیا منشور تھا؟ B4U کے لوگوں کو متاثرین کو اکوموڈیٹ کروانا۔ یہ بات CEO سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو بھی پتہ تھی، یہ بات راجہ ریاض صاحب کو بھی پتہ تھی، یہ ان کے چاہنے والوں کو بھی بات پتہ تھی کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کا قیام کیوں عمل میں آیا ہے۔ صرف اس وجہ سے عمل میں آیا ہے کہ B4U کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کروایا جائے۔ اب یہ کیا ہوگا؟ دو گروپ ہیں، دو جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے بیٹھ کے، مثال کے طور پہ دو گروپ ہی سمجھ لیں آپ کہ دو جگہ پہ بیٹھ کے بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف ایڈوائزری کور کمیٹی یہ بات کر رہی ہے کہ ہم نے B4U کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے اور ہم کروائیں گے، اور دوسری طرف جناب راجہ صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی چاہنے والے ان کے ہیں، ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں، جو مل کے یہ کام کر رہے ہیں، بہت سارے ہاتھ ہوں گے اس میں، تو وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ ساری نیت اس میں صاف تھی ان لوگوں کی اور یہ چاہتے تھے کہ یہ بالکل ایڈوائزری کور کمیٹی جو کام کر رہی ہے وہ بھی وہی کام کر رہی ہے اور ہم بھی وہی کام کرنے جا رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ ہمارا سوال یہ ہے، اور ہمارے آج اختلاف کا جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایڈوائزری کور کمیٹی کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ ایڈوائزری کور کمیٹی کو یہی بتا دیا جاتا، کسی خفیہ میٹنگ میں بتا دیا جاتا کہ جی ہمارا جو پروگرام ہے، ہماری جو کمپنی بن رہی ہے، اس کمپنی کا بھی یہی مقصد ہوگا۔ دیکھیں آج بھی تو آپ گروپوں میں آ کے اعلان کر رہے ہیں نا جی کہ B4U کے متاثرین کو اسی کیش ورتھ کے پلیٹ فارم سے کسی وقت بھی اناؤنس کیا جا سکتا ہے جی کہ ہم اکوموڈیٹ کریں گے۔ تو اس وقت خفیہ طور پہ ہمارے ایڈوائزری کور کمیٹی کے 2 بندوں کو، 4 بندوں کو، 1 بندے کو، کسی کے کان میں آپ یہ بات ڈال دیتے کہ یار آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم سب یہ مل کر کام کریں گے۔ کیوں نہیں بتایا گیا بھائی؟ نیت ٹھیک نہیں تھی آپ لوگوں کی، تبھی نہیں بتایا گیا۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوتی تو آپ ہمارے کسی بندے کو بتا دیتے ایڈوائزری کور کمیٹی کی کہ بھائی آپ خاموش رہیں، آپ کوئی اس میں شور شرابہ نہ کریں، کوئی میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ نے ایڈوائزری کور کمیٹی میں سے 2 بندے نکال لیے، سائیڈ پہ کر لیے، ان کو آپ نے اپنے ساتھ ملا لیے جی کہ ہم جی یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ آج وہ بھی بیان اپنے داغ رہے ہیں گروپوں میں کہ جی ہم تو یہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارا پروگرام ہے جی، ہمارا ساتھ دیں جی، ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ تو جناب والا یہ ایڈوائزری کور کمیٹی والے جو ہیں یہ کوئی آپ کے مخالف تو نہیں تھے، انہوں نے کسی جگہ پہ بھی راجہ صاحب آپ کی مخالفت نہیں کی تھی۔ اس ایڈوائزری کور کمیٹی نے کسی جگہ پہ بھی سیف الرحمان صاحب کی مخالفت نہیں کی تھی، آج بھی نہیں کی ہے۔ اگر آپ سیف الرحمان صاحب یا راجہ ریاض صاحب یا جو بھی آپ کے چاہنے والے ہیں اگر B4U کے متاثرین کی بات آج بھی کریں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف کس وجہ سے؟ آج یہ بات سمجھ لیں۔ راجہ صاحب آپ نے 70 دفعہ یہ بات کہیں کی ہوگی کہ میرا تو ID نمبر 5 لاکھ ہے، مجھ سے لوگ سوال کیوں کرتے ہیں؟
آج میں آپ کو اس بات کا جواب دینے لگا ہوں. پوری بی فار یو فیملی سن لے یہ بات. اگر آئندہ راجہ صاحب نے یہ بات کی کہ میرا آئی ڈی نمبر 5 لاکھ ہے، مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں، مجھ سے آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں، تو پھر آپ نے ان کو کیا جواب دینا ہے؟ جواب سن لیجئے آج. اس کا جواب یہ ہے کہ راجہ صاحب آج سے 1.5 سال پہلے یہ ذمہ داری آپ نے لی تھی. آپ نے گروپوں میں آ کے لوگوں کو یہ اس پہ موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، ملک نوید آپ کا ساتھ دے گا، اگر سیف الرحمان نے آپ کو پیسے نہ دیے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ نے یہ بات کی تھی. آپ نے گروپوں میں اگر آ کے یہ ذمہ داری نہ لی ہوتی، آپ نے یہ بات نہ کی ہوتی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آخر دم تک یہ جنگ لڑیں گے، اگر سیف الرحمان نے آپ کے ساتھ کہیں پہ سیف الرحمان کی نیت میں فطور آیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو آج بی فار یو فیملی آپ سے یہ سوال نہ کرتی. جو لیڈر کہیں پہ بھی فرنٹ پہ نہیں آئے، سامنے نہیں آئے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہیں پہ بی فار یو کے متاثرین کو امید نہیں دلائی، ان سے تو کوئی سوال نہیں کرتا. آپ سے لوگ کیوں سوال کرتے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو امید دلائی تھی. جو لوگ کہتے ہیں نا، میں تھوڑے سے سافٹ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، میں آپ کو یہ نہیں الفاظ کہوں گا. آپ نے ایک اچھا کام کیا تھا. 1.5 سال تک آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ٹائم دیا، لوگوں کے ساتھ آپ اٹیچ رہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے لوگوں کو ایک امید دلا دی. اس امید کے ٹوٹنے پہ لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ راجہ صاحب آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، ملک نوید صاحب آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اس وقت تک ساتھ دوں گا جب تک بی فار یو کے متاثرین اکوموڈیٹ نہیں ہو جاتے. آج آپ نے اپنی کمپنی بنائی، ملک نوید صاحب نے اپنی کمپنی بنا لی، اور آپ نے بات کیا کی؟ آپ نے بات یہ کی کہ ہم بی فار یو کے متاثرین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری کمپنی کا بی فار یو کے متاثرین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو جناب لوگ آپ سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں، اور لوگ آپ سے یہ سوال کرتے رہیں گے. آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ اپنے بارے میں خود رائے قائم کر لیں، اور بی فار یو فیملی آپ کے بارے میں رائے خود قائم کرے گی کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا اور ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب آ جاتی ہے بات، اسی کو میں ایڈوائزری کور کمیٹی پہ لے کے آتا ہوں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، ایڈوائزری کور کمیٹی بھی اسی طریقے سے، جس طرح آپ ولنگلی گروپوں میں آئے تھے، جس طرح آپ نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ جناب اگر سیف الرحمان خان نیازی نے پیسے نہ دیے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آج ایڈوائزری کور کمیٹی بھی یہی بات کر رہی ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی نے اگر پیسے نہ دیے تو ہم بی فار یو فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کسی جگہ پہ زندگی میں ایڈوائزری کور کمیٹی نے کوئی ایسا کام کیا کہ اپنا ذاتی بزنس بنا لیا اور بی فار یو کے متاثرین کے بارے میں یہ جذبات ہوئے، یہ موقف ہوا کہ ہمارا جو ہے وہ بی فار یو کے متاثرین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بی فار یو کے متاثرین کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے، سیف الرحمان خان نیازی سے وہ جا کے پیسے لیں، ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارا گریبان پکڑنے کے مجاز ہیں بی فار یو فیملی کے تمام متاثرین. کیوں؟ ہم ولنگلی آئے ہیں، یہ بات ہم نے ولنگلی کی ہے، ہم نے اپنی مرضی سے یہ بات کی ہے. ہم نے ایڈوائزری کور کمیٹی کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں بنائی ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں بنائی ہے. ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم میدان میں آئے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ جی ہم بی فار یو کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ میری شروع کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو ناکامی کا سامنا ہوا تو ہم ایڈوائزری کور کمیٹی واپس آ کر بی فار یو متاثرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ جناب اس وجہ سے، ان وجوہات کی بنا پہ ہمیں ناکامی کا سامنا ہوا، اور پھر ہم بی فار یو کے متاثرین کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. ہم نے کسی جگہ پہ بھی کوئی بارگیننگ نہیں کرنی ہے، ہم نے کوئی چیز ہڈن نہیں رکھنی ہے بی فار یو فیملی سے، ہم نے کوئی سودے بازی نہیں کرنی ہے بی فار یو فیملی سے چھپ کے. تو جناب والا یہ ہے تمام تفصیلات کہ جس کے سلسلے میں آپ یہ کہتے ہیں جی کہ میرا تو 5 لاکھ نمبر آئی ڈی ہے. میں آپ کو یہ آج بتانے کے لیے میں نے یہ جسارت کی ہے. آپ سے یہ لوگ سوال کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے یہ نہ کہا ہوتا
کہ جی میں بی فار یو فیملی کے ساتھ کھڑا رہوں گا، میں بی فار یو فیملی کے حقوق کی جنگ لڑوں گا، میں سیف الرحمان نیازی کی اگر نیت میں فرق آیا تو ہم بالکل آپ کے ساتھ ہوں گے، تو آپ کو یہ کمپنی قائم نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ آپ کو بی فار یو کے متاثرین کے ساتھ ہی کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ نے بی فار یو متاثرین کے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ کمپنی بنائی ہے، دوسری طرف آپ آج یہ کہتے ہیں، یہ پینترے نہ بدلیں، صاف بات کریں، پہلے دن سے یا کہہ دیتے کہ ہم نے بی فار یو متاثرین کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ کمپنی بنائی ہے، ہم بی فار یو متاثرین کو اکوموڈیٹ کریں گے، پوری ایڈوائزری کور کمیٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ میں آپ کو دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ نے کتنے پینترے بدلے۔ کبھی آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارا تو بی فار یو متاثرین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی آپ کہتے ہیں جی جب آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کا سی ای او کون ہے کیش ورتھ کا، آپ کہتے ہیں جی او جی یہ تو راجہ ریاض صاحب کی کمپنی نہیں ہے، یہ تو پروموٹر ہیں اس کے۔ آج آپ کہتے ہیں جی کہ بی فار یو کے متاثرین کے لیے کسی وقت بھی ہم اناؤنس کر سکتے ہیں، تو راجہ صاحب پروموٹر تو اناؤنس نہیں کر سکتے ہیں کمپنی سے کسی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ ایک پروموٹر ہیں، آپ کمپنی کے سی ای او نہیں ہیں، آپ کمپنی کے ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہیں کہ آپ کسی وقت کوئی بات کرتے ہیں کمپنی کے بارے میں، کسی وقت کوئی بات کرتے ہیں۔ یو آر اونلی پروموٹر آف کیش ورتھ۔ اگر آپ پروموٹر ہیں تو پھر پروموٹر تو اس کے پاس تو اتنے اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ کہے جی کہ میں پوری بی فار یو فیملی کی لائبلٹی اتارنے کے لیے بات کر رہا ہوں، یا میں پھر جو میرے ساتھ چلیں گے میں ان کی وہ لائبلٹی اتارنے کی بات کروں۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات اور بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کہتے ہیں جی کہ میرے اس قافلے میں جو شامل ہوا ہے اس کو ہی میں اکوموڈیٹ کروں گا، تو جو بی فار یو فیملی پیچھے بیٹھی ہے اس کو الہام ہوا ہے کہ آپ بی فار یو فیملی کے لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے کمپنی بنائی ہے۔ آپ نے جب یہ اناؤنس ہی نہیں کیا ہے کہ ہم نے بی فار یو فیملی کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ کمپنی بنائی ہے، تو لوگ آپ کو کیسے جوائن کریں گے؟ وہ بیچارے آپ کو جوائن تب کریں گے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ ہم نے بی فار یو متاثرین کے لیے یہ کمپنی بنائی ہے، آپ اس کو جوائن کریں، ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے۔ آج آپ کہتے ہیں جی کہ وہ جو ہمارے اس قافلے میں جو اس کشتی میں سوار ہو گئے ہیں وہ انہی کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے، باقی کو تو ہم اکوموڈیٹ ہی نہیں کریں گے۔ تو جناب والا ایک فیصلہ کر لیں، ایک بات کریں، ہم نے یہ کمپنی بی فار یو کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بنائی ہے یا بی فار یو متاثرین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ خفیہ کارروائیاں کرنے سے باز رہیں۔ برائے مہربانی کوئی ورک سٹیشن کے کسی نے نمبر رکھے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی نمبر رکھے ہوئے ہیں، کوئی کسی نمبر سے عجیب و غریب قسم کے میسج کر رہا ہے، کوئی کسی نمبر سے، اور ایڈوائزری کور کمیٹی کے ایک ایک ممبر کو جو ہے وہ اپروچ کی جا رہی ہے، ان کو رابطے کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ بارگیننگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جناب والا ان تمام حربوں سے باز آ جائیں، یہ پرانے روایتی حربے ختم کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور کہیں پہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو، کسی سینئر لیڈر کے بارے میں نے گستاخی کر دی ہو، تو میں جناب پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت، سلیم جھمٹ، چکوال۔